subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس برج کورس 2022-23 کا برج کورس ہے۔ ڈے 14 14واں دن ہے اردو میڈیم کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ جماعت نہم مضمون سوشل سائنس 14واں دن۔ سوالات کے جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، بھارت میں کل کتنی ریاستیں موجود ہیں؟ اس کا جواب ہے بھارت میں 28 ریاستیں ہیں جن کا کام کاج اس ریاست کی حکومت سنبھالتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، بھارت میں موجود تنوع واضح کیجیے، ریاستی تنوع کو کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے بھارت میں زبانوں، مذاہب، رسوم و رواج اور خطوں میں تنوع پایا جاتا ہے۔ تیسرا ہے، بھارت میں کل کتنی ریاستیں ایسی ہیں جہاں قانون ساز مجلس یعنی 2 ایوانی ہے؟ اس کا جواب ہے صرف 7 ریاستیں ہیں ایسی ہے جہاں قانون ساز مجلس یعنی 2 ایوانی ہیں، ان میں مہاراشٹر کا شمار ہوتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، مہاراشٹر ودھان پریشد کے ارکان کی تعداد کیا ہے؟ اس کا جواب ہے مہاراشٹر ودھان پریشد کے ارکان کی تعداد 78 ہے۔ ان میں فنون، ادب، سائنس اور سماجی خدمات کے شعبوں سے ماہرین کو گورنر نامزد کرتا ہے، جبکہ بقیہ نمائندے ودھان سبھا، مقامی حکومتی ادارے، معلم حلقہ انتخاب، گریجویٹ حلقہ انتخاب سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، جدول مکمل کیجیے۔ ایوان، مدت کار، ارکان کی تعداد، انتخاب کی نوعیت، سربراہ۔ پہلا ہے ودھان سبھا مہاراشٹر، مدت کار 5 سال قبل از میعاد انتخابات ہو سکتے ہیں۔ ارکان کی تعداد 288، انتخابات کی نوعیت، عوام منتخب کرتے ہیں۔ دوسرا، اینگلو انڈین سماج کا ایک رکن ضرورت کے مطابق گورنر نامزد کرتا ہے۔ تیسرا، درج فہرست ذاتوں اور قبائل کے افراد کے لیے محفوظ نشست ہوتی ہے۔ اس کا سربراہ ودھان سبھا کا صدر اراکین میں سے کسی ایک کو صدر کے طور پر چنتے ہیں۔ دوسرا ہے ودھان پریشد مہاراشٹر، یہ ایک مستقل ایوان ہے، ہر رکن کی مدت کار 6 سال ہے، کل 78 ہے۔ پہلا ہے، فنون لطیفہ، ادب وغیرہ شعبوں سے چند ماہرین کو گورنر نامزد کرتا ہے۔ دوسرا، چند نمائندوں کو ودھان سبھا کے اراکین چنتے ہیں۔ تیسرا، چند لوگوں کو مقامی حکومت منتخب کرتی ہے۔ چوتھا، چند اراکین معلمین کے ذریعے منتخب کیے جاتے ہیں۔ پانچواں، کچھ اراکین کو گریجویٹس کے حلقہ انتخاب سے چنا جاتا ہے۔ اس کا صدر سبھاپتی ہوتا ہے۔ ودھان پریشد کے اراکین اپنے ہی درمیان سے ایک رکن کو سبھاپتی کے طور پر چنتے ہیں۔ دوسرا ہے، آپ کے ضلع میں موجود ودھان پریشد کے ارکان کے نام لکھیے۔ اب دیکھیے، اورنگ آباد کی ودھان پریشد کے ارکان کے نام ہے امبا داس دانوے، وکرم کالے، ستیش چوہان۔ آپ اپنے طور پر اپنے حلقے کے نام لکھ سکتے ہیں۔ قدر پیمائی میں پہلا ہے، محکموں کی تقسیم کے وقت وزیر اعلیٰ کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے کابینہ کی تشکیل کے بعد وزیر اعلیٰ کو منتخب وزراء میں محکمے تقسیم کرنے ہوتے ہیں۔ محکموں کی تقسیم کرتے وقت وزیروں کے سیاسی تجربے، انتظامی مہارت، عوامی رجحان سے ان کی واقفیت، قیادت جیسے امور کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے، دستور نے بھارت کے لیے وفاقی طرز حکومت کیوں اختیار کی؟ اس کا جواب ہے بھارت جغرافی اعتبار سے ایک بڑا ملک ہے اور ایک کثیر آبادی والا ملک ہے۔ بھارت میں زبان، مذہب، رسم و رواج اور علاقوں کے لحاظ سے رنگا رنگی پائی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ایک ہی مرکزی مقام سے حکومتی کام کاج چلانا سہولت بخش نہیں ہو سکتا۔ اس بات کے پیش نظر آئین نے ہمارے ملک کے لیے وفاقی طرز حکومت اختیار کیا۔ تیسرا ہے، نوٹ لکھیے، ودھان سبھا اور ودھان پریشد۔ پہلا ہے ودھان سبھا۔ ودھان سبھا مہاراشٹری قانون ساز مجلس کا پہلا ایوان ہے جس کے ارکان کی تعداد 288 ہے۔ اینگلو انڈین سماج کی خاطر خواہ نمائندگی نہ ہونے پر گورنر اس سماج کے ایک نمائندے کو ودھان سبھا کے لیے نامزد کرتا ہے۔ درج فہرست ذاتوں اور جماعتوں، قبائل کے لیے کچھ نشستیں محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ انتخابات کے لیے پورے مہاراشٹر کو انتخابی حلقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر حلقہ انتخاب سے ایک نمائندہ منتخب کیا جاتا ہے۔ ودھان سبھا کی مدت کار 5 سال ہوتی ہے۔ استثنائی حالات میں ودھان سبھا کے انتخابات مدت سے قبل بھی ہو سکتے ہیں۔ مہاراشٹر میں مقیم
25 سال عمر کا کوئی بھی بھارتی شہری ودھان سبھا کے لیے انتخاب میں باحیثیت امیدوار کھڑا ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے ودھان پریشد۔ ودھان پریشد قانون ساز مجلس کا دوسرا ایوان ہے جس کے ارکان کا انتخاب براہ راست نہیں ہوتا۔ ان ارکان کی سماج کے مختلف طبقات سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ مہاراشٹر ودھان پریشد کے ارکان کی تعداد 78 ہے۔ ان میں فنون، ادب، سائنس اور سماجی خدمات کے شعبوں سے ماہرین کو گورنر نامزد کرتا ہے، جبکہ بقیہ نمائندے ودھان سبھا، مقامی حکومتی ادارے، معلم حلقہ انتخاب، گریجویٹ حلقہ انتخاب سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ ودھان پریشد مکمل طور پر برخاست نہیں ہوتی، اس کے ارکان کی متعینہ تعداد ہر 2 سال بعد سبکدوش ہو جاتی ہے۔ چوتھا ہے گورنر کو کیا کیا اختیارات حاصل ہے۔ اس کا جواب ہے جس طرح مرکزی سطح پر صدر مملکت برائے نام سربراہ ہوتا ہے، اسی طرح ریاستی سطح پر گورنر برائے نام سربراہ ہوتا ہے۔ گورنر کو صدر مملکت نامزد کرتے ہیں اور وہ جب تک چاہیں گورنر اپنے عہدے پر قائم رہ سکتا ہے۔ گورنر کو بھی قانون سے متعلق کچھ اہم اختیارات حاصل ہے۔ مثلاً ودھان سبھا اور ودھان پریشد کے ذریعے منظور کیے گئے مسودے بل گورنر کی دستخط کے بعد ہی قانون بن پاتے ہیں۔ گورنر کو قانون ساز مجلس کا اجلاس بلانے کا اختیار ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔